مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً یہ ان بہترین کاموں میں سے ایک ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے۔ آئیے سلسلے میں ہم بھی تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ سورہ رحمان کی آیات بینات کی تلاوت کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی روشن رہیں، اور جب قرآن کریم کی نورانیت سے بندے کو فیض ملتا ہے اور حصہ ملتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اس کا دل نیکیوں میں بھی لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حصے میں یہ ساری ہی برکات عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد موضوع کی طرف آئیں گے۔ آج جس شخصیت کا سلسلے میں تذکرہ ہونا ہے، زبردست مفتی اسلام ہے، قاری قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، قرآن مجید سے ایسا زبردست تعلق رکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی قرآن فہمی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، قرآن کی خدمت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور ہم بھی سیکھیں گے کہ ہم نے خدمت قرآن میں کس طرح سے اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ آئیے بلا تاخیر کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔
کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا 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 تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں اور اسی کے حصے میں آئی تمام اسی کے حصے میں رکھا نبی کے عشق سے آنکھوں کو جس نے نم رکھا نبی کے عشق سے آنکھوں کو جس نے نم رکھا اسی کے حصے میں
اسی کے حصے میں پری پر تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا کرم ہے تمہارا یہ جو وارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے
چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو قدم 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 پہ نوازا تنہائی تو نے تو کی یا رسول اللہ دستگیری میری تنہائی تو نے تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا مجھ کو چھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو قدم قدم پہ نوازا کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا قدم قدم پہ نوازا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہم پر ہمیشہ رہے اور جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ کاش مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا آج عنوان ایسی ہی ہستی ہیں کہ جن پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت رہی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نوازے گئے، خدمت دین کے لیے قبول کیے گئے، خدمت قرآن آپ کے حصے میں آئی۔ میری مراد صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آئیے ان کی ابتدائی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدنان چشتی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابتدائی تعارف آج عدنان چشتی بھائی پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی بعض وہ افراد جن سے دین کی بہت بڑی خدمت لینا چاہتا ہے انہیں ابتدا ہی سے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ زمانے میں وہ بچپن ہی میں یوں کہہ لیں جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان لیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے سے دین کی خدمت کا بڑا کام لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جب ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت میں بھی ہمیں اس طرح کی بشارات اور اس طرح کی باتیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کے بچپن ہی میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ بچہ آگے چل کر دین کی بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والا ہے۔ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو گھرانہ ہے وہ ایک علمی گھرانہ ہے۔ دادا اور آپ کے والد گرامی دونوں زبردست جو ہے وہ جید عالم دین بھی تھے، اور یوں کہہ لیں کہ شاعری سے ان کو شغف بھی تھا خوب۔ والد گرامی جو تھے سید معین الدین صاحب جو تھے، ان کا تخلص جو تھا وہ نزہت تھا، تو ان کا جو ہے وہ دیوان اور ان کی شاعری جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے دادا جان جو تھے سید امین الدین راسخ رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ دونوں ماشاءاللہ عربی اور فارسی پر بڑی ان کی دسترس تھی، اور اردو تو یوں کہہ لیں سبحان اللہ شاعر تھے، تو اس حوالے سے زبردست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے والد گرامی سے بھی حاصل کر رہے ہیں اور دادا جان سے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہند کے شہر مراد آباد میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ 21 صفر المظفر سن 1300 ہجری تھا، جو 1 جنوری 1883 جو ہے وہ یوں کہہ لیں عیسوی اعتبار سے بنتا ہے۔ تو نام جو ہے وہ آپ کا محمد نعیم الدین ہے، اور جو حروف تہجی کے اعتبار سے جو بزرگان دین کا بعض کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور اس سے جو یوں کہہ لیں علم ابجد جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، تو علم ابجد کے اعتبار سے آپ کا جو نام ہے وہ غلام مصطفیٰ بنتا ہے، یعنی غلام مصطفیٰ کے اگر حروف نکالے جائیں تو وہ 1300 بنتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہجری سن تھا۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عظمت و رفت سے یوں نوازا تھا، لاڈلے بھی تھے، بہت تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے والد گرامی تھے سید معین الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بعض اولاد سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی سے پہلے کچھ بیٹے تھے جو اللہ کریم نے عطا فرمائے، وہ قرآن مجید، یعنی یہ ان کا ایک یوں کہہ لیں کہ قرآن سے اس گھرانے کو ہی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ جو ان سے پہلے جو ان کے بھائی تھے انہیں بھی والد گرامی نے قرآن کے ساتھ جوڑا، حفظ قرآن کروایا، اور اتفاق ایسا کہ حفظ قرآن کے بعد جو ہے نا وہ بچے انتقال کر گئے۔ اب جو ہے دل کے اندر ایک بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بیٹا عطا فرمائے گا تو اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، سبحان اللہ۔ اور یوں کہہ لیں کہ آپ نے یہ اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں ایک نظر مان لی، دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹا سید محمد نعیم الدین عطا فرمایا، اور خدمت دین کے لیے آپ نے وقف فرمایا۔ پھر انہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے، اللہ اکبر، جو منفرد، اور یوں کہہ لیں کہ اپنے دور کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، بلکہ آج تک بھی اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ الرحمن لوگ جہاں کنز الایمان سے فیض یاب ہوں گے، وہیں ساتھ ہی میں ان کا جو تفسیری حاشیہ ہے خزائن العرفان اس سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ خالد بھائی، ہم نے اپنے گھر میں جب آنکھ کھولی نا تو الحمدللہ رب العالمین، یوں کہہ لیں جب ہوش سنبھالا، اس وقت سے ہماری نانی نے ہماری والدہ کو جو قرآن مجید دیا تھا وہ کنز الایمان شریف، اور ساتھ میں حاشیہ جو ہے وہ خزائن العرفان تھا، اور ہمیں اس زمانے سے واقفیت تھی، اور میں الحمدللہ وہی پڑھا کرتا تھا۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ ان کا ایک فیضان ہے، اور خود جو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، انہیں ان کے والد صاحب نے جو خدمت دین کے لیے وقف فرمایا، پہلے ابتدائی تعلیم گھر سے ہی ہے، اور پھر چونکہ اس زمانے میں ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا جو بزرگوں میں راج تھا، وہ یہ تھا رسم بسم اللہ، جسے تسمیہ خوانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کو نا پڑھنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے بٹھاتے تھے، اور ایک یوں کہہ لیں ایک بہترین کسی نیک بندے سے اس کی ابتدا کروائی جاتی، اور وہ کچھ الفاظ، کچھ دعائیں پڑھا دیتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہوتی بچے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کے لیے اس کے سینے کو کھول دے، یوں کر کے جو ہے دعائیں کی جاتی۔ دوست احباب عزیز و اقارب جو ہوتے تھے وہ جمع ہوتے تھے، میری بھی الحمدللہ جو ہے وہ تسمیہ خوانی ہوئی تھی، اور یہ بڑا ایمان افروز جو ہے وہ ایک بزرگان دین سے
ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور امیر اہل سنت بھی الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بھی مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت بھی جو ہے وہ اس طرح کا وہ جو آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں پڑ نواسیاں ماشاءاللہ برکتیں ہیں، اور یوں کہ بزرگان دین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک اچھا جو ہے وہ یوں کہہ لیں بہت بہترین ہے کہ ایک اہتمام کیا جائے کہ بچہ اب جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بھی ایسے تسمیہ خوانی ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے قرآن مجید مکمل کیا، اور پھر جب قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا نا، 4 سال کی عمر تھی اور قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا تھا اور ایسا شعور عطا کیا تھا۔ 4 سال کی عمر ہے اور حفظ قرآن کے لیے بچے کو بٹھا دیا گیا کہ جی حفظ کریں۔ اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جو ہے وہ حضرت اس وقت تو حضرت نہیں تھے، بچپن ہے آپ کا، لیکن جو بڑے ظاہر سی بات ہے جو بزرگ ہیں ان کا بچپن بھی بڑوں جیسا ہوا کرتا ہے، ان کی بچپن کی باتیں بھی جو ہے وہ جی واقعی شعوری بچپن ہوا کرتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ ایک دن بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو جو استاد صاحب تھے نا حافظ صاحب، انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا، کچھ سختی والا جو ہے نا وہ جملہ سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہا، تو اتنے میں ایک صاحب نظر بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب استاد صاحب کو دیکھا نا کہ وہ شہزادہ حضور کو ڈانٹ رہے ہیں، سید صاحب ہیں تو شہزادہ حضور ہیں، تو انہیں ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب کیا اس بچے کی پیشانی نہیں دیکھتے آپ، یہ بڑا ہونہار ہے اور جلد ہی یہ منزل تک پہنچ جائے گا، اور فرمایا کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کی بہت بڑی خدمت اللہ کریم اس بندے سے لے گا، اس بچے سے لے گا، تو آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں، شفقت مہربانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو پڑھائیں اور اس کی تربیت کریں۔ اب استاد صاحب کا انداز جو تھا نا وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہ جو 4 سال کا بچہ تھا جو اس نے حفظ قرآن کے لیے جس کو بٹھایا گیا، زمانے نے دیکھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرمایا، حفظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہیں، مفتی اسلام بھی ہیں، قرآن مجید سے ایسی محبت، ایسا لاجواب حاشیہ آپ نے لکھا، تفسیری حاشیہ خزائن العرفان کے، سبحان اللہ، بندہ پڑھتا چلا جائے، اور اس یوں کہہ لیں کہ ان کے اس حاشیے کا کمال یہ ہے عام آدمی بھی اس کو پڑھے تو اس کا ایک ذوق ہے، جو درس نظامی بالخصوص جو تفسیر جلالین پڑھنے والا جو طالب علم ہے نا، جب وہ ایک طرف جو ہے وہ جلالین شریف پڑھتا ہے یا اس سے پہلے وہ خزائن العرفان پڑھ کے، اور پھر وہ جب جلالین شریف کو اٹھاتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ عقدے جو وہاں موجود ہیں خزائن العرفان کے اندر، ان کی عقدہ کشائی ہو چکی ہوتی ہے، وہ گنجلک عبارات، وہ چیزیں جو ہے وہ حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ ان کا یوں ایک علمی اعتبار سے بھی اور عام لوگوں کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے مفید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی عظمت و رفعت عطا کی تھی۔ سید صاحب اور بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے یوں کہہ لیں کہ یہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے مجدد دین و ملت، جید ترین عالم دین اور مفتی اسلام پورا اعتماد فرماتے ہیں ان پر، جہاں خود نہیں جا سکتے اپنا وکیل بنا کر انہیں بھیجتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل، کسی کو اپنا وکیل بنانا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے اور انتہائی اعتماد والی بات ہوتی ہے کہ اس کی بات میری بات ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی انہیں بھیجتے ہیں۔ خلافت بھی عطا کی ہے، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا اس قدر اعتماد ہے اپنی کتاب کے بارے میں ان سے مشورہ فرمایا کہ بھائی یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں بتائیں کیا کروں۔ یہ بہت یوں کہہ لیں کہ کتنا اعتماد ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا، اور ان کی کس قدر قدردانی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ایک جوہری کی حیثیت سے ہیرا شناس تھے، آپ نے جان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو علم اور فضل جو عطا کیا ہے نا وہ انہی کا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب بھی انہیں فرمایا یہ کتاب لکھی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کرنا۔ اور جو ذوق افزا بات ہے وہ یہ کہ جس چیز کے بارے میں انہوں نے کہا نا، حضرت اس کو جو ہے نا نکال دینا چاہیے، حضرت اس کو تبدیل کر دینا چاہیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا بھئی کیوں، جو انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کر دیا جائے۔ یہ اس قدر اعتماد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا یہ بتاتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی بصیرت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا، جس بصیرت کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دیکھ بھی رہے تھے، مشاہدہ بھی فرما رہے تھے، اور اعتماد کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ حضرت صدر الافاضل جو ہے نا وہ ایسے ہی صدر الافاضل نہیں بلکہ واقعی صدر الافاضل ہیں. اور یہ جو لقب ہے صدر الافاضل کا، یہ جو فاضل لوگ ہیں، افاضل بلکہ ان کے جو صدر ہیں وہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور یہ لقب بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصاغر نوازیوں کا بھی بیان ہے، اور محبت فرمانے کا بھی بیان ہے، اعتماد کرنے کا بھی بیان ہے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پہلی حاضری کیسے ہوتی ہے اور کیسے ملاقات ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود بھی تحریر فرماتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے آپ ان سے ویسے ہی انسپائر ہو چکے تھے، کیونکہ آپ کی ایک جو ریسرچ والا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ کسی چیز کی تحقیق فرماتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے اور حوالہ جات کے اعتبار سے، اور پھر جو اس کا کلام کے بعد فیصلہ کن جو ایک عبارت بیان فرماتے ہیں، قول فیصل، جزاک اللہ. تو وہ ویسے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انسپائر تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اخبار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عداوت رکھنے والے ایک شخص نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کے ساتھ کوئی آپ کے گفتگو، آپ کی جو ہے وہ تحریر کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا. اس تحریر کو پڑھ کر صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا صدمہ پہنچا، مگر صدمے کی حد تک محدود نہ رہے. آپ نے فوراً ہی اس کا جواب بھی لکھا، اور جواب لکھ کر کچھ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اسی اخبار میں اس کا جواب بھی شائع کروایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ بات پہنچی. جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے ایک اب تک کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے غائبانہ انسپریشن ہے، ابھی یعنی ملاقات نہیں ہے، کوئی دیکھا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی بات وزندار ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس کی کسی نے تردید کی ہے، تو اب یہ اس کا جواب تحریر فرما رہے ہیں. بھائی یہاں پر جو تعلق ہے نا وہ تحریر سے تحریر کا ہے. جہاں ہم نے ابھی دیکھا کہ ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ خزانہ ہوا ہے، وہاں تحریر سے تحریر کا تاثر لیا جا رہا ہے، ادھر تحریر سے یہاں ماشاءاللہ انسپریشن ہے. اور اب یہ تحریری جواب جو آیا تو اس سے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بات پہنچی، تو انہوں نے اپنے ایک عقیدت مند محمد اشرف شاذلی جو ہے وہ آپ کے عقیدت مند تھے، ان سے کہا کہ سید نعیم الدین کو میرے پاس مراد آباد سے بریلی شریف لے آئے. جب یہ یہاں پر آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ویسے تو یہ تحریر سے ویسے ہی متاثر ہو چکے تھے، لیکن اب صحبت میسر آئی تو صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ خود فرماتے ہیں کہ شاید ہی مطلب ان کا کوئی مہینہ تھا جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہا ہو، بلکہ خود اپنی حاضری کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے آستانے کے سفر کے لیے میرا بستر کبھی کھلا ہی نہیں. میں لازمی پیر اور جمعرات بالکل ہمیشہ ریڈی رہتے تھے، میں ہمیشہ پیر اور جمعرات کو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو لقب بھی ملا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ صحبتیں ملتی گئیں اور پھر یوں بالکل مزید بڑھتی چلی گئی. اور مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جسٹ 20 ایئرز کی ایج میں مفتی بن چکے تھے. یعنی 1300 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1320 میں آپ کی دستار فضیلت ہوئی، اور اس سال کے اس عرصے کے اندر آپ نے اپنے والد سے بھی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علامہ محمد گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے جو ہے وہ جو بنیادی علوم تھے وہ بھی سیکھے. پھر 1 سال آپ نے فتاوی نویسی کے تعلق سے پریکٹس بھی کی، اور 1320 میں آپ کی جو ہے وہ دستار فضیلت ہوئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی کم عمری میں اپنے تمام مروجہ علوم حاصل کر چکے تھے. نہ صرف علوم بلکہ ان پر جو ہے وہ مشق کا جو ایک پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے کہ فتاوی نویسی آپ نے شروع کر دی تھی. تو تحریر کا آپ کا بڑا زبردست انداز تھا، جس کی وجہ سے خود آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے انسپائر تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تک جب آپ کی تحریر پوچھی
تو آپ کے جو آپ کی جو صلاحیتیں تھیں، آپ کی جو اسکلز تھے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آئے. ویسے معافی ضمیر بیان کرنا، دل میں جو بات ہے، جو خیال آیا ہے، جو یوں سمجھے کہ مضمون آیا ہے، اس کو لفظوں میں بیان کر دینا، گفتگو میں اس کو بیان کرنا، یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جو سوچا وہ ایز اٹ از بیان کر دیا. پھر جو بیان ہے اس کو تحریر میں ڈالنا، یہ ایک الگ فن ہوتا ہے، اور اس کے لیے لفظوں کا انتخاب، ظاہر ہے بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس بہت اسپیس ہوتا ہے، لیکن کہیں تحریر لکھنی ہے تو اس میں بھی پڑھنے والے کی دلچسپی کا خیال رکھنا، کتنے لفظوں میں اس کو سمیٹنا ہے، کم الفاظ ہوں، زیادہ مضمون میں دے پاؤں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا. اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر پڑھ کے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا دور طالب علمی ہے نا، تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر اتنی معروف ہے کہ لوگ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر سے روشنی لیا کرتے، بلکہ کئی علماء جو تھے، فتاوی میں آپ پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو علماء کے استفتاء ملیں گے. علماء اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کر رہے ہیں، گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اطراف کے جو علماء تھے، کم از کم یوں سمجھے کہ جہاں اعلیٰ حضرت رہ رہے ہیں اس بر اعظم کے علماء جو ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابتدا میں ہی جاننا شروع ہو گئے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو جس طرح آپ نے کہا قول فیصل قرار دیا جاتا تھا، تو وہ اپنے مضمون کے حل کے لیے، اپنی مشکل کے حل کے لیے اعلیٰ حضرت سے رابطہ کرتے تھے. اب اعلیٰ حضرت کی تحریر آتی، مشہور ہو جاتی، لکھی جاتی، پڑھی جاتی، تو وہ پڑھ کے ایک فیضان ویسے ہی نصیب ہو رہا تھا. اور پھر جس طرح عدنان چشتی بھائی نے تذکرہ کیا کہ یوں سمجھے کہ باپ دادا ہی ادیب ہیں، اور وہ تحریر کے یوں سمجھے کہ ماہر افراد ہیں، الفاظ ان کے سامنے گویا ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے ان کے والد گرامی ہوں، چاہے ان کے دادا ہوں. جب بندہ شاعر ہوتا ہے نا، تو شاعر کے پاس تو الفاظ کا ویسے ہی انبار ہوتا ہے. دو چیزیں تو بڑی واضح ہوتی ہیں ردیف اور قافیے کی صورت میں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے پہلے ہی بہت سارے الفاظ جو ہیں ان سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے ردیف اور قافیے کا معاملہ آتا ہے. تو ویکیبلری جو ہے یہ شاعر کی، ایک ادیب کی ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب زیادہ ویکیبلری ہو تو گفتگو میں، تحریر میں نکھار آتا ہی چلا جاتا ہے. اور یہ وہ نکھار تھا جو جب آپ خزائن العرفان، جو صرف تفسیری حاشیہ، ایک یوں سمجھے کہ بہت ضخیم تفسیر نہیں ہے، بہت زیادہ صفحات پر نہیں ہے، آپ قرآن مجید کا ایک نسخہ لیں تو اسی میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر ساتھ مل جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ کئی جلدوں پر ہو، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے، صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کے بعد جو اس پر چند الفاظ تحریر فرماتے ہیں نا، وہ اس پورے مضمون کو بیان کر دیتا ہے. اور یہ خالد بھائی اس میں جو ترجمے کے ساتھ جو ربط ہے، یوں ایسا لگتا ہے کہ یہ یوں کہہ لیں کہ وہ ترجمے ہی کا گویا حصہ ہے. کمال ایسے سلاست اور روانی، یعنی ترجمہ پڑھتے پڑھتے آپ جیسے ہی تفسیر پر پہنچتے ہیں نا، حاشیے پر پہنچتے، یوں لگتا ہے کہ یہ ترجمے ہی کا حصہ ہے. یعنی کمال درجے کا ربط اس کے اندر، یوں نہیں ہے کہ وہاں بات اوپر اور تھی اور نیچے آ کر جو ہے نا وہ کوئی ایسا انقطاع آ گیا ہے یا بات جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے. بعض مقامات تو بالکل یوں لگتا ہے کہ یہ اوپر ترجمے ہی کا حصہ تھا جو ہے وہ تفسیر کے طور پر نیچے بیان کیا گیا ہے. اور حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی ان کے والد گرامی کی آپ نے بات کی، یہ یعنی اعلیٰ درجے کے شاعر تھے. اور جو مراد آباد کی کہا یہ جاتا ہے کہ مراد آباد کے جو پڑھے لکھے جو افراد تھے نا اس زمانے کے، اس کا ایک ربع حصہ، چوتھائی حصہ حضرت سید معین الدین نزہت رحمۃ اللہ تعالی کی شاگردی کا شرف پائے ہوئے تھا. یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ جو ہے وہ حضرت کی جانب متوجہ تھے اور ان سے پڑھا کرتے تھے. یعنی ایک شہر جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی ایک تعداد اور اس کا چوتھائی حصہ ایک بندے سے علم حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس زمانے میں انہیں بڑے علم و فضل سے نوازا تھا. اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. ان کے والد صاحب بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے. یہاں خالد بھائی میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، تفسیر کے حوالے سے بات چلی تو دیکھیں تفسیر کے اوپر اگر ہم کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا خالد بھائی، تو بہت بڑی بڑی جلدوں پر بھی ہمیں تفسیر کے اوپر جو ہے نا کتابیں ملتی ہیں. تو صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو اسرار الرموز کا منبع ہے، خزانہ ہے، ایک پورا مطلب ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. جتنے موتی نکالتے چلے. لیکن
کمال کی بات آپ یہ دیکھیں کہ علماء نے لکھا کہ معتبر تفسیر کا خلاصہ جو ہے وہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں نظر آتا ہے. اور ایک جملہ علماء نے بیان کیا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن جو ہے نا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے. یعنی یہ ہم جو ہے وہ دیکھیں ایک مضمون کو تمالت کے ساتھ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں قدریں آسان ہے, لیکن اس مضمون کو سمیٹ کر 2 جملوں کے اندر بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے فن کی بات ہے, بڑے کمال کی بات ہے. اور پھر جیسا کہ آپ نے بیان کیا شاعر ہیں, ادیب ہے, اور ایک ایسا ہے تو جو الفاظ کا ذخیرہ اور جس کے پاس الفاظ کی یوں ایک سمجھیے کہ ایک پورا جولانی ہو, الفاظ کا ایک پورا ایک رواں ہو, سلسلہ ہو پورا, اس کے باوجود اس طرح جو وہ مختصر انداز میں آ کر جامع انداز میں جو وہ تفسیر کو بیان کر دینا, 2 جملوں کے اندر اس کو قلم بند کر دینا, یہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاصہ ہے جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. قرآن نا تو قرآن ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ منبع برکات ہے, منبع فیض ہے, اور یہاں سے زبردست قیمتی موتی بندے کو مل جاتے ہیں. ماہر غواص کے بارے میں, ماہر تیراک اور غوطہ خور کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی گہرائی میں یہ جائے گا نا اتنا قیمتی موتی لے کر آئے گا. صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے گہرا غوطہ لگا کر قیمتی موتی اٹھا کر یوں سطح پر سجا دیے ہیں کہ جب حاشیہ پڑھنے والا ابتدا میں ہی آ کر ترجمے کے بعد حاشیہ پڑھتا ہے نا تو وہ قیمتی موتی فوراً اس کی نظروں میں آ جاتے ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے. آپ کچھ ارشاد. اور میں تفسیر کے تعلق سے ایک بات اور بھی بیان کر رہا تھا, کیونکہ ہماری اس وقت مدنی چلن کی جو آڈینس ہے نا وہ علمی شغف تو رکھتی ہوگی, ماحول سے وابستہ ہوگی, لیکن اس میں لفظوں کا جو نکھار ہے اس کا اندازہ بات سے لگائیں کہ عام افراد یعنی کامن پرسن نارملی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ان کو ہر لفظ بڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گا. اس علاوہ یہ کہ کہیں پہ جو شرعی اصطلاحات بیان ہوئی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن عام فہم انداز میں اس کو لکھا گیا ہے کہ ایک عام آدمی جس کا دینی جو ہے وہ علوم پر دسترس نہ بھی ہو, اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ اسکلز نہ بھی ہو, لیکن جب وہ اس کو پڑھے گا تو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا. مجھے یاد ہے کہ میں اسکول ٹائمنگز میں خزانہ العرفان کو پڑھتا تھا, کالج ٹائمنگز میں, اور بہت آسانی کے ساتھ میں نے اس کا درس نظامی سے پہلے مطالعہ کر لیا تھا. الحمدللہ کریم برکت نصیب کرے. اور یہ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو انداز ہے نا کہ بچوں بڑوں سبھی کو پکڑ کے بزرگوں کے قدموں میں ڈالنے والا, یعنی آپ دیکھیں کہ مدنی منوں کو جو 40 مدنی نامات مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم مدرسۃ المدینہ میں تھے اس وقت سے خزائن العرفان پڑھتے ہیں, اس وقت سے نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا بھی وہ بھی مطالعے میں اس وقت سے جب مدرسۃ المدینہ میں پڑھا کرتے تھے تب سے رہا. اور وجہ اس کی یہ تھی اب خزائن العرفان پڑھ لیا ہے تو اب مشورہ کرتے تھے اب کیا پڑھیں, تو جواب آتا تھا نور العرفان پڑھ لیا جائے. تو یہ دونوں ہی بزرگوں کے بڑے زبردست تفسیری حاشیے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ان علماء کے قریب ہمیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں دینی رہنمائی عطا فرماتے ہیں, اور جو یوں سمجھیں کہ ہمیں ہماری آخرت کی طرف ایسی مضبوطی کے ساتھ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی ترغیب ملتی ہے. اور یہ بڑے افراد دلاتے ہیں کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جس ٹریک پر چل رہے ہیں یہ وہی ٹریک ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا, صحابہ سے تابعین نے لیا تھا, تابعین سے تبع تابعین نے لیا, پھر صالحین اسی راستے پر رہے, اور اللہ کا شکر ہے اسی راستے پر چلایا جا رہا ہے. چاہے وہ 40 مدنی نامات کے نیک اعمال کے صورت میں ہو, چاہے 72 نیک اعمال کی صورت میں ہو, چاہے طلبہ کے لیے 92 نیک اعمال ہیں تو ان کی صورت میں ہو, جس بھی قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے بہت چھوٹی عمر ہے, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جب آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بزرگوں سے وابستگی سکھائی جاتی ہے, ان کی تحریر پڑھائی جاتی ہیں, اور یہ ہمارے نصاب کا حصہ بن جاتی ہیں تاکہ بندہ اپنے عقائد میں پختہ رہے اور اپنے دین میں مضبوط ہوتا رہے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میں ہوں فاطمہ یاسمین جناب سے پیارے پیارے خالد انکل, وقار بھائی سے میری یہ عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بہت پیارا انداز بیٹا آپ کا, اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. ماشاءاللہ.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے۔ آج تو وقار بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی سا بھی کلام سنا دیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مزید کال دیجیے۔ میں فاتحہ عطاریہ باول پور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سناتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، واہ جی واہ، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت نصیب کرے۔ مزید کال۔ احمد رضا طاری ارنالا خود سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ وقار بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ مزید۔ میرا نام محمد حسن رضا ہے، میں بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ چلے والا پروگرام میں میری درخواست ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی لے لیتا ہوں، کشمیر سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے ماشاء اللہ وقار بھائی نے بہت پیاری تلاوت کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آمین، ماشاء اللہ۔ اور کلام انہوں نے سننا ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا کلام وہی ہے کہ جب وقار بھائی آتے ہیں تو اس کلام کی فرمائش بھی آتی ہے، وہ ہے آ میرا ڈھولا، واہ جی واہ، ایاز بھائی کیا بات ہے آپ کی، اللہ کریم برکت دے۔ عمر بھائی ہیں چنیوٹ سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میٹھا مدینہ دور ہے، یہ کلام سنا دیجئے۔ چیچا وطنی سے میسج ہے، سلسلے کا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے، وقار بھائی نے بہت ہی پیاری تلاوت کی ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور کلام سننا ہے مدینہ یاد آیا ہے، ٹھیک ہے جی، حمزہ والا سے میسج ہے۔ اور جمعہ مبارک، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو میٹھے مدینے کی با ادب ذوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ کلام کون سا سننا ہے؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مدنی التجا ہے، ایک کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے، اور میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں اللہ کریم، آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہمارے گھر والوں کی، مدنی چینل کے ناظرین کی، حاضرین کی، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرمائے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے آ دل میں تجھے رکھ لوں، سبحان اللہ۔ اچھا جی، صدر الافاضل کا سلام پڑھیں بھائی، یہ میسج آیا ہے۔ اور ڈاکٹر فیصل چودھری صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ فیصل آباد سے ہیں، تو کجا من کجا، انہوں نے یہ کلام سننا ہے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اس کلام کی فرمائش ہے، واہ جی واہ، اللہ برکت دے۔ اور یہ فرمائش پڑھنے کے بعد مجھے مدرسۃ المدینہ یاد آ گیا، کیا مزے کے دن تھے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، ماشاءاللہ، بہت ساری فرمائشیں، اللہ کریم برکت دے۔ کچھ کالز ہمیں مزید دے دیں، پھر انشاءاللہ وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ مجھے بلا کلام سنا دیجیے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مزید۔ کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں، میری نعت حضرات سے نعت کی فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ مجھے خطا کا ریسا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، آمین آمین، اللہ کریم آپ کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے بھی یہ کلام بہت پیارا سنایا ہے، اللہ کریم مزید برکت دے، ماشاءاللہ۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ فرمائش کرنی تھی کلام کی کہ وہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ کیا بتاؤں یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ وقار بھائی کچھ کلام سنائیے۔ شفیع روز محشر
शहंशाह ज़मां तुम हो, शफ़ीए रोज़ महशर, शफ़ीए रोज़ महशर, शहंशाह ज़मां तुम हो, मक़ीमे अर्श आला हो, मक़ीमे अर्श आला हो, मक़ीमे अर्श आला हो, मकीने ला मकाम हो, मकीने अर्श आला हो, मकीने अर्श आला हो, मकीने ला मकाम हो। तेरे रुतबे से बाला मर्तबा किसका है दुनिया में, तेरे रुतबे से बाला मर्तबा किसका है दुनिया में, रफ़ीक़े बेकसा हो तुम, रफ़ीक़े बेकसा हो तुम, अनीसे बेकसा तुम हो, रफ़ीक़े बेकसा हो तुम, अनीसे बेकसा तुम हो। कलेजा क्यों ना ठंडा हो तुम्हारा नाम लेने से, क्या बात है, वाह वाह वाह। कलेजा क्यों ना ठंडा हो तुम्हारा नाम लेने से, कलेजा क्यों ना ठंडा हो तुम्हारा नाम लेने से, मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, हबीबे दो जहां तुम हो, मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, हबीबे दो जहां तुम हो, जो तुमसे फिर गया मौला ठिकाना है कहाँ उसका, खुदा भी मेहरबान उस पर कि जिस पर मेहरबान हो, खुदा भी मेहरबान उस पर कि जिस पर मेहरबान तुम हो। तेरे दर से कहा जाए नई में ज़ात ए मौला, तेरे दर से कहा जाए नई में ज़ात ए मौला, हबीबे दर तुम हो, हबीबे दिल तुम हो, इलाजे दर्द जान तुम हो, हबीबे दर्द दिल तुम हो, इलाजे
میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری پھر تمنا زیارت کی یاد بے چین پھر تمنا زیارت کی یاد بے چین مدینے کا ہے ارمان مدینے والے مدینے کا ہے ارمان مدینے میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکتی ہر ویلے تانگا یار دیا میں بیٹھی رو اٹھاما فالا پاما میں تے قاصد بھیجا میں ڈتھی گیا درد ہزار غلام فریدا میں روواں جن بچھڑی کوج قطار یار فریدا میں روواں جن بچھڑی کوج قطار کتھوں میں لے آواں میٹ ویکھتے بچھوے تے یار تیرے اندر وس تینوں ایویں پین پلے غلام فریدا ہے یار سونا ویکھے یار ویکھے میں ڈھولا کراں بیٹھے زاری میں مکتی تجھ تیو میں ہاری
سبحان اللہ، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں حاضری مدینہ کے واقعات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے واقعات، اور ان واقعات میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آج ہمارے سامنے ہے، اور آپ بھی مدینہ پاک جو حاضر ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی لوگوں نے آپ کو بھی سلام کا کہا ہوگا۔ آپ بھی کہتے ہیں زائرین سے حاضری کا جب شرف ملتا ہے ان کو، تو اس شاک کہتے ہیں میرا بھی سلام کہنا، میری بھی حاضری کی دعا کرنا، میرا بھی سلام پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ اب یہ سلام پہنچانے کے پھر اس میں مسئلہ ہے، جب کسی کی ذمہ داری آپ نے لے لی اور آپ نے ہاں بول دیا کہ میں سلام پہنچا دوں گا، تو اب آپ کا سلام پہنچانا ضروری بھی ہو جائے گا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کسی کا لے جانا، پہنچا دینا، کتنی بڑی سعادت بن سکتا ہے۔ آپ اس واقعے میں غور کیجئے گا کہ یہ جو مدینہ پاک حاضر ہوئے بزرگ، ان کا انداز اور پھر ان کا اسلام پہنچانے والی ایک سوچ اور یہ ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی سمجھ کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عاشق نے سلام بھیجا ہے اور میں نے سلام پہنچانا ہے، یہ بہت ایمان افروز واقعہ، توجہ سے سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے حج کے ارادے سے نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا۔ اب یہ کہتے جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا، تو یہ مدینہ پاک سے جب مکہ پاک جاتے نا، ابیار علی ایک جگہ ہے، وہاں ذوالحلیفہ، وہاں میقات ہے مدینہ پاک والوں کے لیے، یعنی مدینے سے جانے والے ادھر سے یہ احرام حج کا عمرے کا وہاں سے باندھتے ہیں، تو مدینہ پاک سے باہر ہے یہ۔ اچھا، اب یہ بزرگ کہتے جب ذوالحلیفہ پہنچا، احرام باندھنے کا ارادہ کیا، تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا، وہ یمن کا شہر صنعاء کا جس نے سلام بھیجا تھا۔ مدینہ حاضری کے دوران یاد نہ رہا، اب وہاں سے رخصت ہو گئے تو حج کا احرام باندھنا تھا راستے میں، تو وہاں سے پھر مجھے یاد آیا، تو میں نے اپنے رفقا سے کہا میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا۔ میں اپنا اونٹ وہیں چھوڑا اور میں نے کہا کہ میں اس کا سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاؤں۔ ان کو میں نے کہا کہ مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، تو میرے اونٹ کا خیال رکھنا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ مکرمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ اس وقت قافلے اکٹھے سفر ہوتے تھے، بڑا 7 8 دن 10 دن کا سفر ہوتا تھا اور طویل سفر ہوتے تھے، بہت دوسرے شہروں ملکوں سے آنے والے کئی دن کئی مہینے کے سفر ہوتے تھے ان کے آنے جانے کے۔ تو یہ مدینہ پاک سے مکہ پاک کم و بیش 8 10 دن لگ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قافلہ چلا گیا تو تم ان قافلے والوں کو مل نہیں سکو گے، پھر وہ تنہا رہ جائے، اکیلا رہ جائے، بہت آزمائش ہوتی تھی مطلب اکیلے سفر کرنے کی۔ تو میں نے کہا تو پھر میری سواری کو اپنے ساتھ ہی لیتے جانا، میری سواری اگر یہاں ہے اونٹ تو میرے اونٹ کا خیال رکھو، میرے آنے تک اگر قافلہ روانہ ہو گیا تو میرا اونٹ بھی لے جانا۔ میں واپس مدینہ منورہ آیا نہیں، میں نے کہا بہت اہم کام ہے میرا، اب ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ سلام پہنچانا ہے۔ اب واپس مدینہ منورہ آیا، روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی مبارک بارگاہوں میں پیش کیا۔ رات ہو چکی تھی، میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب میں مسجد آیا اور وہاں میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہی تھا تو میں سو گیا۔ آخر شب میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین کی زیارت سے شرف یاب ہوا، یعنی رات کے آخری حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین یعنی حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ان کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ شخص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا
اور فرمایا ابو الوفا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے. فرمایا تم ابو الوفا ہو یعنی وفادار ہو. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا. یعنی مکہ مکرمہ میں 8 دن تک قیام کیا. اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. یہ واقعہ روض الریاحین کے صفحہ 322 پر بیان کیا گیا ہے. پرانی کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اب غور کریں کہ ایک عاشق رسول کو کس قدر انعام ملا. اس کو محبوب کریم نے ابو الوفا قرار دے دیا اور ان کا سلام پہنچانے کا جذبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی عقیدت محبت اور چاہت کے ساتھ حاضر ہو اور پھر اس عاشق کا سلام پیش کرنے کے لیے دوبارہ اپنے جو وہ قافلے کی جدائی انہوں نے گوارا کر لی اور ایک مشقت جس کو نظر آ رہی تھی. لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ اب قافلہ چلا جائے گا تو مشکل میں پڑ جاؤ گے, لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کی, وعدہ ویسے وفا کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان پر کیسی کرم نوازی فرمائی, زیارت بھی عطا کر دی اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین زبردست تذکرہ چل رہا ہے. مدینہ کریم مدینہ شریف کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, حاضری مدینہ کے واقعات بھی بیان ہو رہے ہیں اور حاجی صاحب نے بڑے زبردست یہ پیکیجز عطا فرمائے. آپ کے شکر گزار بھی ہیں. اللہ کریم آپ کے وقت میں مزید برکت نصیب فرمائے. حاجی اظہر صاحب کا مزید اقبال بلند فرمائے اور آپ کے کلام میں مزید برکت نصیب فرمائے. آپ کے صدقے ہمیں بھی اچھا کرے. اور ساتھ ساتھ تذکرہ چل رہا ہے صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور آپ کے اوصاف میں جہاں بہت زبردست عالم دین ہونا ہے وہیں علم دین پر عمل کرنے والا ایک بہترین فرد بھی ہونا ہے جو علم کی روشنی سے خود بھی منور ہوتا ہے اور آس پاس والوں کو بھی منور کرتا ہے. سیرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک بہترین چیز اور جو یوں سمجھیں کہ لوگوں کو بندے کے قریب کر دیتی ہے وہ ہے سخاوت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان خلیفہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں سخاوت کس طرح تھی, کیا انداز تھا, آئیے اس بارے میں ایاز بھائی سے سنتے ہیں. جی بلا شبہ خالد بھائی جو اولیاء کرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, علماء حقہ ہیں, سخاوت تو ان کی بنیادی پہچان ہے. اسی طرح سے حضرت صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت بھی بڑی بے مثال تھی. آپ کے جو خلیفہ اور شاگرد ہیں سید غلام معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی سائل کو خالی لوٹتے ہوئے اس در سے نہ دیکھا. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اگر کوئی سائل حاضر ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معمول تک خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرتے, یہاں تک ارشاد فرمایا بدن کے کپڑے بھی دیتے, اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے معاملات بھی جو ہے وہ دیتے. ارشاد فرمایا کئی غربا مساکین اور بیواؤں کے گھر حضرت کی جو ہے وہ کیا نام ہے برکت سے جو ہے وہ چل رہے تھے کہ ان کا راشن پانی کا انتظام جو ہے وہ ارشاد فرمایا دیتا. اور ایک بڑا خوبصورت جملہ خالد بھائی لکھا ہے سید غلام معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کو بھی سہارا دیا نا وہ بلند مرتبے تک پہنچا. اللہ اللہ اکبر, بڑی کمال کی بات دیکھیں آپ. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی جو ہے وہ نواز رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے برکت عطا فرمایا, ایسا کمال عطا فرمایا اسے پھر بلند مرتبے تک پہنچایا. پھر جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں سید غلام معین الدین صاحب جو ہے وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ تفسیر پر جو ہے وہ جن دنوں کام چل رہا تھا تو یہ دن کہتے ہیں کہ میری طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز ہو گئی. تو ایک مرض کا ذکر کیا کہ مرض ہوا, اسی دوران فالج وغیرہ کا بھی حملہ ہوا تو کہتے ہیں کہ میں سمجھے بستر کے اوپر آ گیا. تو حضرت جو ہے وہ معین الدین سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز مبارک تھا کہ ایسی دلجوئی فرماتے, ایسی داد رسی فرماتے, ایسی غریب پروری فرماتے کہ ارشاد فرمایا روزانہ ہی کم و بیش جو ہے وہ حضرت میرے پاس تشریف لے آتے اور میری جو ہے وہ داد رسی کرتے, میری عادت فرماتے. اور بسا اوقات ارشاد فرمایا کہ پڑھاتے پڑھاتے حضرت تدریس فرمایا کرتے تھے,
پڑھاتے پڑھاتے طلباء سے فرماتے ہیں چلو سب مل کر شاہ جی کا دیدار کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک شاگرد کے اوپر جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ شفقت کا معاملہ, کیسی جو ہے وہ دلجوئی کا معاملہ, کیسی داد رسی کا معاملہ. اور بسا اوقات خالد بھائی دیکھا یہ ہے عام طور پر معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر بیمار کوئی ہو جائے شخص تو ابتدائی طور پر تو اسے مطلب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ, لیکن اگر مرض طول پڑ جائے یا تمالت اختیار ہو جائے تو پھر بندہ بولتا ہے یار اب یہ تو ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے, تو ایک نارملی بندہ پوچھ لیتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا کتنا پیارا انداز, اور ظاہر ہے کہ مصروف شخصیت تھے, کوئی فارغ تو تھے نہیں کہ وہ کیا نام ہے بالکل ٹائم بجا چلو جی, لیکن اس کے باوجود ایک خیر خواہی مسلمین کا کتنا زبردست جذبہ تھا کہ دیکھ کر جو ہے وہ آنا اور ایک دن میں تشریف لے جانا اور اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے جانا کہ چلیں ان کی داد رسی اور دل جوئی, اور کتنا پیارا انتظام اس کا جب وہ فرما رہے ہیں, یہ حضرت کا حصہ تھا. پھر ارشاد فرمایا کہ جب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ ڈاکٹرز تو جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں, حکیم اور اطباء تو جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں, تو اب جو ہے وہ حضرت نے فرمایا ایک نسخہ جو ہے وہ اس کے لیے اختیار کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ دن میں 3 دوائیں اس کی دینی ہوں گی, اور 3 دواؤں کا یوں سمجھیے کہ اخراجات جو ہے ڈیلی وہ 9 روپے اس زمانے میں خالد بھائی, وہ ایک دوائی کے یعنی کہ ایک خوراک کے 3 روپے بنتے تھے. اور اس کے علاوہ سید غلام معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی حضرت آتے نا خالی نہ جاتے تھے, گاؤں تکیے کے نیچے کچھ نہ کچھ رقم رکھ کے ہی جاتے تھے. اللہ میرے سرہانے کچھ نہ کچھ رقم, کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ اب میرے بستر پر آ جانے سے میرے گھر کے جو سارے معاملات ہیں وہ ظاہری اعتبار سے وہ ہو چکے. آپ دیکھیں دن میں اگر روزانہ بھی آنا ہو رہا ہے خالد بھائی تو روزانہ تکیے کے نیچے کچھ نہ کچھ رقم رکھ کر جانا. اللہ اکبر, کیسی کمال جو ہے وہ دلجوئی کا, داد رسی کا, غریب پروری کا کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت آپ دیکھیے کتنی اعلیٰ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ آپ 3.5 ماہ تک مجھے برابر وہ دوائی کھلائی جاتی رہی جس کا یومیہ خرچ 9 روپے تھا. 3.5 ماہ تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ حضرت کے خرچے سے مجھے وہ دوائی دی جاتی رہی, اور پھر بحمد اللہ تعالی حضرت کی ہی جو وہ کیا نام شفقت سے دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صحت عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں سید غلام معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ دن آیا میں سواری پر بیٹھ کر آستانہ قدسی کی حاضری کے لیے پہنچا تو حضرت نے اپنا وہ خاص گاؤں تکیہ جس پہ خود آرام فرما ہوتے مجھے پیش کیا, مجھے عطا فرمایا, اس قدر اکرام فرمایا. اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا خالد بھائی, کہتے ہیں میں تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس مرض پر آیا تھا. میری حیات کے یہ جو سانسیں چل رہی ہے حضرت کی مرہون منت ہے, ان کی دعاؤں کی اور شفقتوں کے سائے میں ہی میں الحمدللہ زندگی کا ایام جو ہے وہ گزار رہا ہوں. اللہ اکبر, کیسی عقیدت ہمارے بزرگوں کی, کیسا ایک انداز, کیسی غریب پروری, کیسا جو ہے وہ شفقت کا محبت کا انداز. اور یہی فرماتے ہیں کہ جب مرض وصال تھا قریب وہ دن رہ گئے تھے حضرت کی مرض یعنی اس دنیا سے رخصت کے ایام قریب تھے, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے میرے کان میں شدید درد اٹھا. سید غلام معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے کان میں شدید درد اٹھا, ایسا درد تھا کہ بے اختیار ہاتھ بار بار کان پر جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ ایسی غشی کی کیفیت میں ہوتے, جب جو ہے وہ کیا نام ہے ہوش آتا, افاقہ ہوتا, تو ایک دفعہ جب افاقہ ہوتا مجھے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, میں دیکھ رہا ہوں بار بار تمہارا ہاتھ کان پر جا رہا ہے, لگتا ہے کان میں درد ہے. ارشاد فرمایا جاؤ ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ. ڈاکٹر صاحب کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر, یعنی اس قدر جو ہے وہ اکرام, اس قدر دلجوئی, اس قدر داد رسی, اس قدر خیال فرمانا اس کیفیت کے اندر بھی اپنے چاہنے والوں کا, اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کا. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا, ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ ان کی سخاوت, ان کی دلجوئی, ان کی داد رسی, ان کی محبت اور شفقت جو ہے وہ یہ بڑی اعلیٰ اور بڑی مثال ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ان کی جو مبارک سیرت کے پہلو ہیں, بالخصوص ان کی سخاوت ہے, ان کو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو سہارا دیں, جی کسی کے اوپر خرچ کریں, کسی کو دیں, تو پھر وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے, کس مرتبے تک جا سکتا ہے, یہ بھی اس سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سخاوت کی, خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بے کسوں, بیواؤں اور جو ہے وہ کیا نام یتیموں, مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جو مددگار بنتا ہے ماشاءاللہ, اللہ کریم ہمیں توفیق خیر نصیب کرے. بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی, اور ایسے واقعی یہ دیکھا جاتا ہے جو مددگار بنتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اور برکتیں نصیب کرتا ہے. اس کے اپنے جو دوسروں کے لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے نا, عام طور پہ آپ اسے اپنے لیے پریشان نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اس کا جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی راہیں
کیونکہ پہلے اس نے لوگوں کی اتنی مدد کی ہوئی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کی راہیں کریم آسان فرما دیتا ہے، اس کے مددگار پیدا فرما دیتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی رکھ دی جاتی ہے، اس کی مشکلیں جلدی جلدی حل ہونے والی ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ سیرت کے اس پہلو سے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم بھی جہاں تک ہو سکے بھلائی کرنے والے بن جائیں، خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، احسان کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ دیکھیے کہ احسان بندہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کو ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھا وصف ہے، مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنانا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر تو نہیں کریں گے۔ میں اگر کسی کو کوئی رقم پیش کروں گا عدنان بھائی تو اتنی تو نہیں پیش کروں گا کہ میں اپنی آمدنی سے زیادہ ہی اس کی خدمت پہ لگا دوں، بلکہ جتنا مجھے مل رہا ہوگا اس میں سے کچھ ہی اس کو دوں گا۔ لیکن یہ کچھ دینا کتنا کمال کا ہوتا ہے کہ یہاں مرید پیر صاحب سے یہ کہہ رہا ہے، شاگرد استاد صاحب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ختم تو میں کب کا ہو گیا تھا، لیکن اب جو سانسیں چل رہی ہیں وہ حضرت کی مرہون منت۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، اور بندہ گویا آپ کے احسان کے نیچے دبا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ یار واقعی بندے نے کرم کیا ہے، واقعی بندے نے احسان کیا ہے۔ اور یہی انداز ہوتے ہیں خیر خواہی کے، دل جوئی کے۔ اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے والد گرامی کے انتقال پر آپ سے خیر خواہی فرمائی، دل جوئی فرمائی، میں چاہوں گا عدنان بھائی وہ واقعہ بھی کچھ بیان ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح خبر گیری اور دل جوئی کا انداز اختیار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ خالد بھائی واقعی مصائب، آلام، اور یوں کہہ لیں کہ جب کسی بندے پر کوئی آزمائش آئے اس کے اندر جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اسلام دین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیتی ہیں۔ اور جب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کے بڑے قدردان تھے، اور جو ان کے والد گرامی چونکہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے تو یوں بھی اعلیٰ حضرت کی بڑی شفقت و عنایت تھی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی سید معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے انتقال پر جو دل جوئی، تعزیت اور غمخاری کا جو انداز اختیار کیا، اللہ اکبر، اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ویسے تو آپ یوں کہہ لیں ان دنوں خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار، اور بریلی شریف سے دور آپ خود جو ہے وہ زیر علاج تھے، اس لیے جو ہے نا وہ تاخیر ہوئی، یعنی آپ وہاں جا نہ سکے۔ اطلاع جو تھی ان کے والد صاحب کے انتقال کی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بعد میں ملی، اور جیسے ہی ملی نا اس وقت اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، آپ نے ایک مکتوب لکھا، تعزیت نامہ، اور اس کے الفاظ کمال کے الفاظ ہیں، بندہ پڑھے تو یوں کہہ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے جب وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا تعزیت نامہ دیکھا نا تو اس کے بارے میں جو آپ کے کلمات ہیں وہ بھی کمال درجے کے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو صحیفہ منیفہ مجھے موصول ہوا ہے نا، یہ میرے لیے بھی باعث فخر ہے اور میرے والد صاحب کے لیے ذریعہ نجات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں جو بات ذکر فرمائی تھی، فرمایا جیسے ہی مجھے انتقال کا پتہ چلا اس دن سے تا بقائے حیات، جب تک میں حیات رہوں گا، فرمایا آپ کے والد صاحب کا نام ایصال ثواب کے لیے میں نے وظیفہ کر لیا ہے، اب روزانہ یعنی میں ان کے لیے ایصال ثواب کیا کروں گا۔ یہ ہے، آپ دیکھیں حد درجے کی محبت، اور جو سامنے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کے دل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کس قدر بڑھ گئی ہوگی، اور کتنی محبت اور شفقت والا معاملہ کیا ہوگا کہ یہ میرے والد صاحب تو مرید ہیں ان کے، لیکن پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب میں ساری زندگی اپنے اس مرید کے لیے جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کے لیے میں جو ہے نا وہ روزانہ ایصال ثواب کیا کروں گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس یوں کہہ لیں مکتوب کے اندر جو چیز ایک ذکر فرمائی، ان کے جو والد صاحب تھے نا ان کا رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے دن انتقال ہوا تھا۔ ایک تو جمعۃ المبارک، پھر رمضان شریف کا، اور پھر جمعۃ الوداع آخری جمعہ، یعنی یوں بہت سارے شرف جو ہے نا وہ جمع تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں جو ہے نا کچھ اشعار، فارسی کے اشعار تھے جو آخر میں ذکر کیے، ان کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ رمضان میں فوت ہونا شہادت کی ایک قسم ہے، جمعہ کے دن مرنا شہادت کی دوسری قسم ہے،
بخار میں مرنا شہادت کی تیسری قسم ہے. ان تینوں شہادتوں کا ذکر حدیث میں ہے. مزار میں بھی آنکھ کھلی ہے اس لیے کہ دیدار یار کے منتظر ہیں. فرماتے ہیں معین الدین آپ ہرگز مردہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا بیٹا نعیم الدین جیسا ہے. اللہ جب بیٹا ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ جو ہے وہ جیسے یوں کہتے ہیں نا کہ فلاں مر گیا اب اس کا ذکر بھی باقی نہیں رہا. فرمایا نہیں، آپ نعیم الدین جیسا بیٹا چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے آپ مر نہیں سکتے، آپ کا ذکر، آپ کی نیکیاں جو ہے وہ، آپ کا ذکر خیر وہ باقی رہے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوں غم خاری فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں نا وہ غم خاری کے یوں کہہ لیں منتظر ہوتے ہیں بعض اوقات، یا اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ شریعت ہمیں ان کے ساتھ اس غم میں شریک ہونے کا، انہیں دلاسا دینے کی تعلیم دے رہی ہے. اور جو بڑے افراد ہیں نا وہ اسی اعتبار سے یوں آپ دیکھیے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی، آپ کا بھی ایک انداز تھا، آپ کے مکتوبات جو ہے وہ بھی ایک سلسلہ ہے پورا، یوں کہہ لیں وہ بھی شائع شدہ ہیں. تو یہ ایک اپنوں کے ساتھ تعلق کا جو ہے نا تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اور وہ مکتوبات یوں کہہ لیں اب فی زمانہ یوں کہہ لیں وہ خط والا نظام تو یوں نہیں رہا، نظام نہیں رہا، مطلب ہے صحیح لیکن وہ جو ہوا کرتا ایسا نہیں کہ ڈاک کا نظام ہی ختم ہو گیا، اب لوگ کیا کرتے ہیں موبائل فون کی سہولت ہے، اچھا اسی طرح برقی خط کہہ لیں، یعنی جو میسج ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ بھیج دیتا ہے. تو اس معاملے میں بھی بعض لوگ سستی کرتے ہیں. تو حالانکہ اب تو یہ اتنا فاسٹ نظام ہو چکا، ادھر آپ نے لکھا ادھر پہنچ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا خط لکھا ہے بھیج دیا ہے، انتظار ہے پہنچا ہے نہیں پہنچا، پھر ادھر سے جواب موصول ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جی میری بات جو ہے نا وہ ان تک پہنچ چکی ہے. لیکن ہم یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات اس طرح بعض لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی سستی کر جاتے ہیں. یعنی کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اب تعزیت کرنے میں اگر جا سکتے ہیں تو جانا چاہیے، ورنہ کم از کم فون پر جو ہے وہ تعزیت ہے، میسج کے ذریعے ہے، غمخاری کرنا ہے، اس کے غم میں جو ہے اس کو دلاسا دینا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت اسلامیہ ہمیں درس دے رہی ہے اور بزرگوں کی زندگی میں ہمیں یہ چیز مل رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس اعتبار سے بھی ہم جو ہے نا وہ فوکس کر لیں، حساس ہوں. خوشی میں شریک نہ ہوں تو بعض وقت اس میں بھی ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کو آدمی اگنور کر دیتا، چلے کوئی بات نہیں. لیکن جو شخص غم میں ہے نا، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہو گیا، بعض افراد ایسے ملتے ہیں. ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا جی میرے 5 بھائی ہیں 6 بھائی ہیں، میرا آپریشن ہوا لیکن کوئی ایک بھائی بھی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا اور میں ہاسپٹل کے اندر رہا. بیچارے کا کتنا درد ہوگا آپ دیکھیں. یعنی ہے سب کچھ ہے، اس سے یوں کہہ لیں تعزیت کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے یا نہیں گئے. تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی سیرت سے اس بات کو لیں اور اس معاملے میں کم از کم جو ہے نا وہ سستی نہ کیا کریں. کسی شخص کا پتہ چلے بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اس سے دکھ اور بڑھتا ہے، تکلیف اور بڑھتی ہے. کہ میں مطلب یوں سمجھیں کہ تنہائی نا یہ ایک خود ہی اپنے آپ میں اذیت ہے. انسان آئسولیٹ ہو کر نہیں رہ سکتا، یہ سماج میں مل جل کر رہنے والا فرد ہے. یہ ملے جلے بغیر ویسے ہی اکیلا ہو جانا، یعنی اچھا بھلا بندہ بھی اس کو تنہائی کی کیا سنا دی جائے وہ ایک دم نیم پاگل سا ہو جاتا ہے. کہ مطلب نہ کوئی ملنے والا، نہ کوئی کچھ کہنے والا، نہ کسی کی میں سن سکتا ہوں، نہ اپنا دکھڑا کسی کو رو سکتا ہوں. عجیب ہی بندے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، عجیب ہی کیفیت ہو جاتی ہے. تو کسی کو یہ سزا کم از کم نہ دی جائے. یعنی یوں ہم سزان تو نہیں دیتے لیکن بے اعتنائی اور لاپرواہی یہ دوسروں کے حق میں بہت بری ہوتی ہے. اور یہ پتہ تب چلتا ہے جب خود بندہ تنہائی کی زندگی گزار رہا ہو. کبھی کسی موقع پر خود اکیلا ہو جائے نا اور کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہو، سارا احساس ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، ہم اپنے پیارے قرآن کو دیکھیں. یہ ہمیں زندگی گزارنے کے جو طور طریقے، جو انداز سکھاتے ہیں، ان اندازوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے. بلکہ خود حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ پڑھتے رہتے تھے.
اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے خدا نخواستہ جہاں ایک یہ شکایت ہے، اولاً تو ہم نے اس پر گفتگو کی کہ مریض کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اس کو قید تنہائی میں نہ ڈالا جائے، اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ والا رویہ رہے اور لوگ جاتے رہیں خبر گیری کرتے رہیں، یہی ہونا چاہیے. لیکن مریض کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت تنہا ہی نہ سمجھتا رہے، بلکہ اپنے لبوں پر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رکھے. مفتی صاحب کا انداز بیان کیا گیا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتے تھے، اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا اور بیمار ہو گئے تو علالت کے زمانے میں یہ شوق مزید بڑھ گیا، یعنی جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے اب بیماری کے زمانے میں اس کی اور کثرت کرنا شروع کر دی. وفات سے کچھ ایام قبل کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ پڑھتے رہتے تھے. یہی حضرت جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا حضرت سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے، شاہ جی گواہ رہنا، آپ گواہ ہو جانا. کس بات کے؟ کہتے ہیں آپ اس پر گواہ رہیے گا کہ جب بھی مجھے افاقہ ہوتا ہے نا تو میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، جب بھی میں اپنی صحت تھوڑی بہتر محسوس کرتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں. غالباً یہ انتم شہداء اللہ فی الارض، یعنی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یہ اس حضرت فرما رہے کہ جو مجھے کہا نا کہ تم گواہ رہنا، یہ شاید اس لیے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو لہذا مجھے بھی گویا گواہ قائم کر دیا کہ گواہ ہو جانا، بھائی دیکھو یہ میں پڑھ رہا ہوں. بندہ نبوی پر عمل، ہاں جی، گویا اس ارشاد نبوی پر عمل ہو رہا ہے، اور بندے کا اللہ کا ذکر کتنا بہترین ساتھی. سبحان اللہ. میں 2-3 دن سے اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ مسلمان اور قرآن جب یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے نا تو قرآن اتنی عظمت والی شے ہے کہ یہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. ابھی بہت بڑا اور مشکل پیریڈ تقریباً دنیا نے گزارا ہے، وہ کرونا کا تھا، اور کووڈ کا ایسا زبردست اور خطرناک دور گزرا ہے کہ یوں سمجھیں کہ اپنے گھر میں جن والدین نے ہمیں پالا ان کے ٹیسٹ میں آ گیا کہ جناب ان کو کووڈ ہو چکا ہے، اب کیا کر رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، اور جو کچھ اس کی SOPs بیان کی جا رہی تھی اس پر عمل ہو رہا تھا. لیکن قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو قرآن مجید ہمیں خود موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں کھڑا کر دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی، وہی تکلیف پہنچے گی جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اب تنہائی کے عالم میں بھی جب بندہ ان الفاظ کو پڑھ رہا ہے نا کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے، وہی ہمیں کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے، وہی بہترین مددگار ہے، جب یہ چیزیں پڑھنا، یہ چیزیں خود اس کو ڈھارس دے رہی ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی آپ دیکھیں اگر تو قرآن مجید کی خدمت اور قرآن مجید پر عمل سے عبارت رہی. اور جب ادب قرآن کی بات آتی ہے تو مفتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان کا جب چھپوانے کا مرحلہ آیا نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ادب قرآن کو ایسا جانتے تھے، فرمایا پھر آپ کی ذمہ داری ہے. واہ واہ کیا بات ہے. خالد بھائی یہاں پر میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا، قرآن اور صاحب قرآن عزت والے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، یہ قرآن اس سے بھی عزت والا بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. آپ دیکھیے کہ ابھی ہم مفتی صاحب کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ مفتی صاحب نے لی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ پھر مفتی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پبلک ناظرین کے لیے تھوڑا سا مزید وسعت کے ساتھ بیان کریں تاکہ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جو ہے نا مفتی صاحب کا بار بار اصرار تھا کہ امت کے لیے جو ہے نا کوئی ایک ایسا ترجمہ قرآن جو ہے وہ پیش کیجیے جو آسان فہم ہو. ابھی وہ زمانہ ہے جب کنز الایمان نہیں لکھا گیا، نہیں لکھا گیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دینی مصروفیات بھی جو ہے وہ سامنے ہیں. اس کے باوجود مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امت کے لیے خیر خواہی کا ایک ایسا زبردست جذبہ تھا جو سینے میں موجود تھا. اسی کے پیش نظر آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اصرار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ جو امت کے لیے ایک ایسا آسان ترجمہ پیش کر دیں تاکہ دیگر بھی جو تراجم ہیں ان کے فتنوں سے بھی امت محفوظ رہے، اور جو صحیح اور درست جو ہے وہ کیا نام ہے ترجمہ ہے قرآن پاک کا وہ امت کے سامنے جو ہے وہ آ سکے. تو اس کے لیے
مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود بھی زبردست قربانی پیش کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو ہے نا کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ترجمہ لکھواتے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو قلم بند فرماتے. اس لیے پورا اس کا اہتمام مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا اب جب قرآن پاک کے ترجمے کی صورت مکمل ہوئی تو اب چھپنے کا اہتمام ہوا. تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خالد بھائی کیسا اہتمام کیا کہ اپنے جامعہ نعیمیہ میں ذاتی پریس قائم کیا. اس قرآن پاک کی طباعت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زبردست انتظام کیا کہ اپنے پاس ذاتی پریس لگوایا. اس کے بعد اس میں جو کام کرنے والے افراد تھے وہ خوش عقیدہ مسلمانوں کا اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ان کو انتخاب کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو سارے افراد، یعنی جس قدر بھی قرآن پاک کی ایکٹیویٹی میں جو بھی شامل رہیں گے، خوش عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو رہیں گے. ہر وقت جتنا بھی قرآن پاک کی ایکٹیویٹی میں مصروف رہیں گے، اس کے کام میں مصروف رہیں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ خالد بھائی جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف کی طرف نظر کرتے ہیں، آج ایک عالم میں شہرہ ہے بخاری شریف کا، تو آپ دیکھیے کہ امام بخاری کا پیچھے طرز عمل کیا نظر آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب و احترام. جس طرح آپ نے غسل فرما کر اور لباس پہن کر 2 رکعت نفل ادا کر کر خوشبو لگا کر پھر جس طرح آپ نے بخاری شریف لکھنے کا اہتمام کیا، کوئی قرآن و حدیث میں تو یہ چیز نہیں آئی نا، لیکن ایک ان کے دل میں اپنا ایک ادب تھا، ایک احترام تھا، ایک عشق تھا، ایک جذبہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے. تو آپ دیکھیے کہ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کیسی عزت ملی بخاری شریف کو. آپ دیکھیے کہ آج ایک شہرہ ہے ایک عالم میں سمجھتا ہوں کہ ہم کنز الایمان شریف کا جو شہرہ دیکھتے ہیں، آج جو اس کا ہم چرچا دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر خزائن العرفان کی جو ہم شہرت دیکھتے ہیں، بلا شبہ اس کے اندر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ادب و احترام، اس کے لیے یہ اتنا انفرادیت اور اہتمام کرنا خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے. تو جب قرآن کریم کا معاملہ ہونا تو مطلب ادب اور عظمت اور یوں سمجھیے کہ جو ہے نا احترام اور جتنا ہو سکے ہم جو ہے وہ اس کی قدر کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قدروں میں اضافہ فرمائے گا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں خالد بھائی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جب وصال ہوا نا، کسی نے پوچھا آپ سے خواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے زبردست بادشاہ ہیں، درود و سلام کی کثرت کرنے والے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی کے ہاں مہمان بنا، تو کہتے ہیں کہ جب جس کمرے میں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا اس کمرے کے اندر پہلے دیواروں کے اندر طاق نما جب وہ ہوتا تھا نا، دیواروں کے اندر طاق بنے ہوتے جس میں لوگ چیزیں رکھتے تھے، سامان رکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں جو ہمارے میزبان تھے جن کے ہم مہمان بنے، تو ان کے گھر میں طاق تھا اور طاق میں جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت آیا، سونے کا وقت آیا، تو جب لیٹے تو پاؤں جو ہے نا قرآن پاک کی طرف ہونے لگے، تو میرے دل میں خیال ہے کہ یار یہ پاؤں تو قرآن پاک کی طرف ہوں گے، ہم کیسے اس کی طرف پاؤں کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نہیں لیٹا. اب میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ باہر بھجوا دیا جائے، اس کمرے سے باہر نکال. تو کہتے ہیں یہ بھی ضمیر نے گوانہ نہ کیا کہ اپنے آرام کی خاطر قرآن پاک کو باہر بھیج دوں. بالآخر اسی انتظار میں ساری رات گزر گئی. اللہ. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادب قرآن میں اور قرآن کریم کی تعظیم کے یوں سمجھیے کہ اس میں آپ نے پوری رات گزار دی، اور نہ آپ لیٹے اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے پوری رات گزار دی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے اسی عمل کے سبب جو ہے وہ میری بخشش فرما دی. اللہ. اس ادب قرآن اور تعظیم قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے میرے گناہوں کو بخش دیا، مجھے معاف فرما دیا، میری بخشش اور مغفرت فرما دی. کتنی خوبصورت بات ہے. تو جو قرآن اور صاحب قرآن کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، ان سے محبت کرے گا، دل و جان سے چاہے گا، اس کی تعظیم اور یوں سمجھیے کہ احترام کے نت نئے طریقے اختیار کرے گا، انشاءاللہ ان کی بارگاہ سے عزتوں میں ہی اضافہ ہوگا، قدر ہی بلند ہوگی، ان کا چرچا ہی بلند ہوگا. اللہ ہمیں بھی قرآن کی، صاحب قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. ایاز بھائی بڑی زبردست آپ نے حکایت بیان کی ادب قرآن کے حوالے سے. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ قرآن مجید کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، اس سے محبت کا عملی ثبوت بھی دینا ہے. انشاءاللہ روزانہ اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا ادب کرنے والا بنائے، احترام کرنے والا بنائے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی سیرتوں سے جو روشنی ہم حاصل کر رہے ہیں ہمیں اسے اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات والسلام.
مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے نہایت عقیدت سے دامن پسارے ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کے پہنچے دیارے نبی ہم بھی لیکن نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر